بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی التعاون علی البر والتقوی۔ ریاض الصالحین کا 21واں باب شروع ہوتا ہے یہاں سے صفحہ نمبر 91۔ باب ہے نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے بیان میں۔ باب فی التعاون، تعاون کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، علی البر، نیکی کے کاموں میں، والتقوی، اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ بر کہتے ہیں وہ کام جو کرنے کے ہیں، نیک اعمال، اور تقوی کہتے ہیں وہ کام جو نہیں کرنے کے ہیں، مثلاً گناہوں والے کام۔ تو یہاں یہ تلقین کی جا رہی ہے مسلمانوں کو آپس میں کہ تم کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بنو، خیر اور نیکی کے کاموں میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، تعاون کرو، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ وہ نیکی کرنے میں اس کو سہولت ہو، تو اس کا اجر تم کو بھی ساتھ ملے گا۔ اسی طریقے سے تقوی یعنی اتقاء الشر، گناہ سے کسی کو بچانا، تو تم اس گناہ اور اس بندے کے درمیان رکاوٹ بن جاؤ تاکہ تمہاری وجہ سے وہ گناہوں سے بچ جائے۔ تو یہ مقصد ہے اس باب کا۔ اس پر آیات بھی ذکر کی ہیں اور 4 احادیث بھی لائے ہیں۔ قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالی نے، وتعاونوا، ایک دوسرے کے ساتھ امداد کرو، تعاون کرو، آسانیاں پیدا کرو، سہولت پیدا کرو، علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر۔ تمہاری وجہ سے ایک آدمی نیکی کرنے کے لائق بن جائے یا اس نیک کام میں اس کو سہولت اور آسانی میسر ہو جائے، یا تمہاری وجہ سے وہ گناہوں سے بچ جائے، تو یہ اصل کام ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، پارہ نمبر 6۔ وقال تعالی، اور فرمایا اللہ تعالی نے، والعصر، گواہ ہے، عصر سے مراد یا تو عصر کا وقت ہے، اور یا عصر سے مراد زمانہ ہے، گواہ ہے زمانہ، گواہ ہے عصر کا وقت۔ کس بات پر؟ ان الانسان، کہ بے شک انسان جو ہے، لفی خسر، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس نقصان اور گھاٹے سے کیسے بچے گا؟ آگے الا الذین آمنوا سے 4 کام اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، یہ 4 کام کرے گا تو گھاٹے سے بچے گا۔ خسرن کس کو کہتے ہیں؟ نقصان، خسارہ۔ اس کی ایک ظاہری مثال آدمی یہ سمجھے کہ کسی آدمی نے بہت زیادہ محنت کر کے کچھ پیسے جمع کیے، ایک پونجی بنائی اپنے لیے کہ میں اس پر کوئی کاروبار شروع کروں گا، یا کوئی اپنے لیے گھر بناؤں گا، کوئی اپنے خیال میں ایک کام اس نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی ساری کمائی اور ساری محنت اس نقطہ نظر پر گھوم رہی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اس سے۔ مثلاً اس نے ساری عمر باہر ملکوں میں گزاری، مثال کے طور پر پیسے جمع کیے کہ میں اپنے ملک میں آ کر یہ کروں گا، یا یہیں اپنے ملک میں رہ کر کچھ جمع کیا ساری عمر، اور ذہن میں ایک بات ہے کہ فلاں کام کروں گا، اور عین ٹائم پر اس کی وہ تمام محنت ضائع ہو جائے، اس نے جو کچھ جمع کیا تھا، جمع پونجی ضائع اور تباہ ہو جائے، خسارے میں پڑ جائے، تو یہ آدمی کتنا افسوس کرے گا کہ میری ساری عمر کی 10 20 30 سال کی جو محنت تھی وہ تو ساری ضائع ہو گئی۔ تو جس طرح اس کو افسوس ہوگا
ایسے ہی اس سے زیادہ افسوس اس آدمی کو ہوگا جس نے اپنی قیمتی پونجی جو کہ عمر ہے، وقت ہے، اللہ نے اس کو دیا دنیا میں کہ اس وقت اور عمر کے ذریعے سے اپنے لیے آخرت کماؤ، جنت کماؤ اور خسارے اور نقصان سے بچو۔ جب اس نے اپنی عمر، اپنا یہ وقت، اپنی قابلیت دین کے اندر نہیں لگائی، قرآن و سنت کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، اور جو یہ 4 باتیں یہاں اللہ بتا رہا ہے اس کو نہیں سیکھا، تو اس نے گویا کہ اپنی ساری پونجی داؤ پر لگا دی، ضائع کر دی، اور آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک ایسا انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اب آگے اللہ اس نقصان سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ کیسے بچے گا یہ انسان۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، درست ایمان، بالتوحید، دیکھو عائشہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بالایمان، آگے بالحق کا معنی کر رہے، بالایمان والتوحید، جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو ایمانیات ہیں، اور جس ایمان کو جس درجے میں رکھنا ہے اس درجے کا ایمان اس نے رکھا، اللہ پر اپنے درجے کا ایمان، رسول پر اپنے درجے کا ایمان، ملائکہ پر اپنے درجے کا، اور دیگر انبیاء پر اپنے درجے کا، اور کتابوں آسمانی پر اپنے درجے کا۔ ایمان مفصل میں تفصیل سے 7 چیزوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایمانیات ہیں۔ اس ایمان اور عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، عقیدہ توحید کا ہو کہ اللہ واحد لا شریک ہے، وہی مددگار ہے، وہی پکارے جانے کے لائق ہے، غائبانہ پکار کے لائق اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے یا اللہ مدد کا، کہ مدد اور پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ وعامل الصالحات، اور عمل کیے نیک عمل یہ جس میں اللہ کی رضا ہو اور پیغمبر کا طریقہ ہو، مصطفیٰ کا طریقہ ہو، تو اس کو نیک عمل کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی رضا نہ ہو یا پیغمبر کا طریقہ نہ ہو، باپ دادا کا طریقہ ہو، خواہشات کے مطابق ہو، رسم و رواج ہو برادری کے، تو وہ نیک اعمال نہیں ہیں۔ دوسری شرط یہ خسارے سے بچنے کی کہ عمل کرے نیک۔ تیسری شرط یہ کہ جو ایمان اور عمل اس نے خود اپنے اندر یہ چیزیں یہ پیدا کی اس نے، تو اب دوسروں کی اس بعضهم بعضا بالحق ای بالایمان والتوحید، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں ایمان اور توحید کی کہ اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ یہ دیکھو وتواصوا بالحق علی البر وتعاونوا علی البر، اور جب حق بات کی وصیت کی اور حق بات کو مان لیا، تو اب دوسرے نمبر پر وتواصوا بالصبر، وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی بھی، کہ اس حق پر تمہیں تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں، پریشانی آئیں گی، ہر قسم کی آزمائش آئیں گی، لیکن تم نے اس پر صبر کرنا ہے، اور حق کا دامن نہیں چھوڑنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ 4 باتیں جس کے اندر ہوں گی تو وہ انسان خسارے سے بچ جائے گا، نقصان سے بچ جائے گا، دنیا اور آخرت کے خسارے سے۔ اور اگر یہ باتیں اس میں نہیں ہوں گی تو وہ خسارے میں، خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا بھی تباہ ہے پھر اس آدمی کی، اور آخرت بھی تباہ ہے، اور یہی اصل نقصان ہے۔ تو اللہ نے نقصان سے بچنے کا نسخہ بتا دیا۔ سورۃ العصر آیت نمبر 1 اور 2 پوری صورت ہے یہ۔ اس میں دیکھو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ تعاون کے قبیل سے، یہ باب فی التعاون علی البر والتقوی، اس کے ساتھ مناسبت یہ ہے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ تو یہ نیکی میں تعاون ہے، اور گناہ سے بچنے کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ تو جو آدمی تمہارے بیان کی وجہ سے، تمہارے نصیحت کی وجہ سے
نیک کام کرے گا اور گناہوں سے بچے گا تو تم بھی اس کے ثواب میں شریک ہو۔ اعمال وہ کرے گا اور ثواب تمہیں بھی ملے گا اس تعاون کرنے کی وجہ سے۔ قال الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی، فرمایا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کلاماً کچھ باتیں ذکر کی تھی، انہوں نے کلام یعنی ایک بات ذکر کی ہے، معنی ہو جس کا معنی یہ ہے کہ ان الناس، بے شک لوگ جو ہیں، او اکثرہم، سب لوگ یا اکثر لوگ، فی غفلت اور بے پرواہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان تدبر ہذہ صورت، اس صورت میں غور و فکر کرنے سے۔ سب لوگ، ان الناس او اکثرہم، یا اکثر لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس صورت کے اندر انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہے نقصان اور تباہی سے بچنے کا۔ اگر اس پر عمل کر لیتے تو بہت سارے نقصانات سے بچ جاتے اور کامیابیاں ان کو حاصل ہو جاتی۔ تو یہاں تک تو آیات کا بیان کیا، آگے احادیث، 4 احادیث ذکر کی ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ جو آدمی کسی کے ساتھ نیک کاموں میں تعاون کرتا ہے تو عمل دوسرا کوئی کرے گا لیکن اجر اس کو بھی ساتھ ملے گا۔ حدیث نمبر 177، عن ابی عبد الرحمن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے، زید ان کا نام ہے، جو بیٹے ہیں خالد کے، الجہنی یہ قبیلے کی نسبت ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا، متفق علیہ۔ من جہز غازیا، جس نے سامان مہیا کیا کسی غازی کو، کسی مجاہد کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے، فقد غزا، تو یقیناً اس نے بھی جہاد کیا، یہ بھی اس کے ساتھ اس عمل کے ثواب میں برابر کا شریک ہے۔ جہز کا معنی کیا ہے کہ اس نے اس کو سامان میسر کرایا، اس کو خرچہ دیا راستے کا، اس کو اسلحہ خرید کر کے دیا، اس کو سواری کا انتظام کرا کر کے دیا، جو ضروریات تھیں جہاد کے لیے وہ سارا سامان اور خرچہ اس نے کھانے پینے تک، لباس تک سب مہیا کیا، اور اس کو بھیجا کہ چلو میں اگر نہیں جا سکتا ہوں تو اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اور یہ مال تم پر خرچ کر کے اگر میں جاتا تو میں بھی اپنے لیے یہ چیزیں خریدتا، تو میں نہیں جا سکتا ہوں، میری جگہ تم چلے جاؤ، تو جہاد وہ کرے گا، اس کو جو لڑنے کا اللہ ثواب دے گا تو اس تعاون کرنے والے کو بھی دے گا جس نے اس کے لیے اس عبادت کے اندر تعاون کیا۔ من جہز غازیا فی سبیل اللہ، جس نے سامان مہیا کیا کسی غازی کو، کسی مجاہد کو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے کافروں کے خلاف، فقد غزا، تو بس یقیناً اس نے بھی غزا کی، اس نے بھی گویا کہ جہاد کیا، اور یہ بھی ثواب میں برابر کا شریک ہوا۔ تو یہ دیکھو تعاون ہوا نا، یہ ایک عمل ہوا مجاہد کے ساتھ تعاون کرنے کا، تو کوئی تو مال کا تعاون کرے گا، دوسرا کوئی ایسا ہوگا کہ جو پیچھے اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے گا، تو یہ بھی تعاون ہے، اس کو بھی اس جتنا اجر ملے گا۔ ومن خلف غازیا، جو کوئی پیچھے رہا کسی غازی آدمی کے، کسی مجاہد آدمی کے، فی اہلی، اس کے گھر والوں کے بارے میں، بخیر، خیر کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اور ان کی اچھی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ، ان کی اچھی خدمت کرنے کے ساتھ، فقد غزا، تو یقیناً اس نے بھی غزا کی، اس نے بھی جہاد کیا۔ جہاد پہ گیا وہ تو دوسرا کوئی آدمی، اس نے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی، ان کی ضروریات کا خیال رکھا، جیسے انسان اپنے گھر کی ضروریات کو پوری کرتا ہے ویسے اس کی ضروریات کا خیال رکھا، اس کے بال بچوں کا خیال رکھا، تو فقد غزا، گویا کہ اس نے بھی جہاد کیا، یہ تعاون کی وجہ سے اجر میں شریک ہوا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، متفق علیہ، یہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔
آگے 178 نمبر حدیث، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعثا، انہوں نے بھیجا، بعثاً ایک لشکر کو، مجاہدین کے ایک لشکر کو، الی بنی لحیان یا الی بنی لحیان، دونوں دیکھو لام کے زبر یا زیر دونوں کے ساتھ جائز ہے، بنی لحیان خاندان کی طرف، من حذیل، جو کہ قبیل حذیل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور اس ٹائم وہ مشرکین تھے، کفار تھے، اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ نے مجاہدین کے ایک لشکر ان کی طرف جہاد کے لیے بھیجا، فقال، اور پھر فرمایا ان سے کہ لیم باعث، چاہیے کہ نکلے اور چلا جائے، من کل رجلین، ہر دو مردوں میں سے، احدہما، ایک مرد جہاد کے لیے نکلے، ہر دو مردوں میں سے، یعنی دیکھو ہر جو دو ساتھی ہیں یا گھر میں دو مرد ہیں تو ایک پیچھے رہ جائے اور ایک جہاد کے لیے جائے، ہر دو میں سے ایک جہاد کے لیے نکل جائے، تو ایک لڑے گا اور ایک پیچھے گھر کی دیکھ بھال کرے گا، والاجر بینہما، اور اجر دونوں کو برابر ملے گا، اجر دونوں کے اندر تقسیم ہوگا، اس کو اپنا ملے گا، اس کو اپنا ملے گا، اور جس گویا کہ وہ جہاد کر رہا ہے تو یہ بھی جہاد کر رہا ہے، یہ بھی جہاد میں شامل ہے، والاجر بینہما، اور اجر دونوں کے درمیان ہوگا۔ تو ایک لڑنے کے لیے گیا، دوسرا پیچھے اس کے گھر کی دیکھ بھال کر کے یہ تعاون کر رہا ہے، اس کے ساتھ سہولت پیدا کر رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بے غم ہو کر کے آگے لڑتا رہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، جس کام میں وہ لگا ہوا ہے وہ بہت ضروری کام ہے، اسی کی وجہ سے پیچھے دین محفوظ ہے، اور دشمن ڈرے گا اور دور رہے گا اور قریب نہیں آئے گا۔ رواہ مسلم، یہ روایت کی امام مسلم نے۔ آگے 179 نمبر حدیث، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لقیہ، انہوں نے ملاقات کی، رکبن، ایک قافلے والوں کے ساتھ، بالروحاء، روحا مقام پر، جو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، یہاں انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے 5 نمبر حاشیہ میں، بقرب المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ کے قریب، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام حج پہ جا، ایک دوسرے سے تو پہلے تعارف کیا گیا۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من القوم، یہ لوگ کون ہیں، یہ قوم کون ہے؟ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، المسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ فقالوا، پھر ان لوگوں نے پوچھا، من انت، آپ کون ہیں؟ قال، تو پیغمبر نے فرمایا کہ رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی انا رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، تعارف ہو گیا۔ فرفعت الیہ امرأۃ صبیا، بس اٹھایا الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، امرأۃ، ایک عورت نے، صبیا، ایک بچے کو، فقالت، اور پوچھا، الہذا حج، کیا اس بچے کا حج ہے، اس کا حج کرنا صحیح ہے، اگر میں اس کو ساتھ حج پہ لے جاؤں تو اس کا حج ہوگا، اس کے لیے حج ہو سکتا ہے؟ قال نعم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگر لے جا سکتی ہو تو لے جاؤ، حج کراؤ، وَلَكِ اجر، اور تجھے بھی اس کا اجر ملے گا، حج کرانے کا تجھے بھی ساتھ اجر ملے گا، یہ تعاون کی وجہ سے، تم نے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے، اس پر خرچہ کیا، اس کی رہنمائی کی، اس کی نیکی کے کاموں کے لیے ذریعہ بنی، تو حج وہ کرے گا لیکن اس کا اجر تمہیں بھی ساتھ ملے گا، یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ رواہ مسلم، یہ روایت کی امام مسلم نے۔ اس حدیث میں دیکھو چند مسائل ہیں، ایک تو یہ کہ
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لقیہ رکبن، کہ رسول اللہ نے ملاقات کی ایک قافلے والوں کے ساتھ بالروحا، روحا مقام پر، اور یہ مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام تھا۔ تو مدینہ سے گویا کہ نکل پڑے تھے اور روحا مقام تک پہنچ چکے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں تھے، حاضر ناظر نہیں تھے، کیوں مدینہ میں جب تھے تو روحا مقام پر نہیں تھے، اور جب روحا مقام کو پہنچے تو مدینہ میں نہیں تھے، پھر جب حج کے لیے گئے وہاں پر تو یہاں پیچھے ان علاقوں میں نہیں تھے، پھر وہاں مکہ میں تھے، کبھی مکہ، کبھی منی، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات۔ تو یہ مختلف مقامات پہ آنا جانا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ حاضر ناظر صرف ایک اللہ کی صفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر اور ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ جو کوئی پیغمبر کو حاضر ناظر مانے ہر جگہ، تو یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ پیغمبر کو شریک کر رہا ہے، مشرک بن جائے گا، صفت پیغمبر کو دے رہا ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دیکھو زندہ پیغمبر ہیں اور سامنے والے صحابہ کرام ہیں، مومن مسلمان ہیں، ظاہر ہے کہ عام مسلمانوں سے ان کا مقام اعلیٰ ہے، صحابی ہیں، چاہے وہ صحابیات ہوں یا صحابہ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، صحابیات۔ تو اور تعارف ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کون ہو؟ من القوم، انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ المسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ من انت، آپ کون ہو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو زندہ پیغمبر اور زندہ صحابہ کرام، تو ظاہر ہے ان سے بڑے اولیاء اور کون ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا ولی تو پیغمبر ہے نا، رسول بھی ہے، ولی بھی ہے، اور صحابہ کرام اس کے بعد اولیاء ہیں، اور امت کے لوگ اس کے بعد پھر اولیاء ہیں جو نیک صالح ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو باتیں ہوں، الذین آمنوا، ان کا ایمان اللہ پر درست ہو، توحید کے طریقے پر ایمان لایا، اور اللہ کی ذات پر، وکانوا یتقون، اور شرک سے بچتے ہوں، تو اس کو اولیاء کہتے ہیں نا۔ تو ظاہر ہے سب سے پہلا ولی تو پیغمبر ہے، اس کے بعد پھر اس کے صحابہ، اس کے شاگرد، وہ اولیاء ہیں، اور زندہ بھی ہیں، مردہ بھی نہیں، اور ایک دوسرے کے حال سے خبر نہیں، آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، تعارف ہوا تو تب پہچانا۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب بھی نہیں ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتا اور ہر کسی کو پہلے سے پہچاننے والا ہوتا تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو عالم الغیب ہونے کی صفت بھی صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ قرآن میں ہے کہ انما الغیب للہ، بے شک غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے پیغمبر کے زمین آسمان کی مخلوق میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ جو کوئی پھر کہے کہ نہیں جی پیغمبر بھی غیب جانتا ہے، اور اولیاء بھی جانتے ہیں، اور مردے بھی جانتے ہیں، اور فلانا بھی جانتا ہے، پیر صاحب بھی جانتا ہے، پیر کی بیلیاں بھی جانتی ہیں، تو اس کے مشرک ہونے میں پھر کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حق کو اور اللہ کی صفت کو مخلوق میں مانتا ہے۔ اور الحمدللہ کا معنی ہے کہ تمام خدائی والی صفتیں خاص اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، کسی غیر کے لیے نہیں۔ پیغمبر کا اپنا مقام اور درجہ ہے، صحابہ کا اپنا مقام اور درجہ ہے، دیگر مومنین کا اپنا مقام اور درجہ ہے، درجہ بدرجہ، لیکن اللہ کی خدائی میں اور اللہ کی صفات میں کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا دوسرے نمبر پر، پہلا یہ کہ حاضر ناظر صرف اللہ ہے، دوسرا یہ کہ عالم الغیب بھی صرف اللہ ہے، تیسرا یہ سوال جواب سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی تعارف کے اندر پوچھنا پڑتا ہے، کسی سے ضرورت پڑتی ہے تو انسان پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو، وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہو، کیونکہ کہیں راستے میں اجنبی لوگ مل جائیں تو کسی کو کیا پتہ ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے یا بد خواہ ہے۔ اگر یہ میرے ساتھ راستے پہ چلنے لگ جائے سفر کے اندر، ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے،
تو سب سے پہلے تعارف ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے وہ دونوں پرامن ہو جائیں کہ چلو ٹھیک ہے اپنے لوگ ہیں۔ تعارف کی جہاں ضرورت پڑے تو وہاں پوچھنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ ہے۔ اور جہاں پر تعارف کی ضرورت نہ ہو تو ایسی کسی سے خواہ مخواہ پوچھنا یا اپنا تعارف کرانا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کا بہترین اسلام اس میں ہے کہ وہ فضول چیزوں کو ترک کر دے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو ایسی خواہ مخواہ کسی سے تعارف آپ کون ہیں، وہ کہ آپ کون ہیں، بغیر ضرورت کے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو لا یعنی چیزیں ہیں، فضول چیزیں ہیں۔ تو اسلام کی بہترین صفت بننے کے لیے ایک مسلمان کے اندر یہ کہ وہ ایسی چیزوں کو ترک کر دے، اس کا ذکر ہی نہ کرے۔ جہاں ضرورت نہ ہو تو وہاں نہ پوچھے، جہاں ضرورت ہو تو وہاں پوچھے، تعارف کرے اور کرائے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہوا۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں، المسلمون، اور جب رسول اللہ نے جواب دیا کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو دیکھو اس کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ ضرورت کے وقت اپنا اسلام ظاہر کرنا، اپنا مقام ظاہر کرنا کہ میں کون ہوں، کس درجے کا ہوں، تم کون ہو، کس درجے کے ہو، یہ بات ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی ریاکاری اس میں نہیں آتی ہے کہ کوئی کہے کہ اچھا وہ اپنا اسلام بتا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، یا پیغمبر ان کو کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ فخر کے لیے نہیں کہا، پہچان کے لیے انہوں نے بھی کہا، اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کیا، اور رسول اللہ نے بھی اپنے تعارف کا اظہار کیا کہ اللہ کا رسول ہوں۔ تو اگر کبھی ایسا کوئی موقع بن جائے کہ اپنے تعارف کے اندر کسی صفت کا ذکر کرنا پڑے، چاہے وہ اسلام کی صفت ہو، چاہے وہ علم کی صفت ہو، یا چاہے کوئی اور صفت ہو، تو یہ فخر میں نہیں آتا، ریا میں نہیں آتا، بلکہ یہ تو اس تعارف کا ایک حصہ ہے، پہچان کا، یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ 4 مسئلے ہو گئے۔ 5واں مسئلہ دیکھو یہ سمجھ میں آیا کہ جب تعارف ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں، تو لوگ خوش ہو گئے کہ اچھا وہ رسول اللہ یہ ہیں، پیغمبر یہ ہیں، ظاہر ہے پیغمبر سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے۔ تو فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عورت نے ایک مسئلہ پوچھا بچے کے حج کے بارے میں۔ تو اس سے یہ تعلیم ہمیں ملی کہ کسی عالم کا وجود اس کو رحمت سمجھو، کسی عالم کا مل جانا، کسی عالم کے ساتھ ملاقات ہو جانا، اگرچہ راستے میں ہو، سفر میں ہو، تو یہ غنیمت سمجھو، اور کوئی مسئلہ یاد ہو تو پوچھ لو۔ تو جب ایسے موقع پر عالم کا مل جانا غنیمت ہے تو یہ وقت فارغ کر کے کہ مسئلے مسائل اس سے سیکھے اور پوچھے اور اپنا دین سیکھے، تو یہ بڑی غنیمت کی بات ہے۔ لیکن یہ اس کسی کے لیے جس کو دین کی سمجھ ہو، جس کے دل میں دین کی تڑپ ہو، اور جو دین سے بیزار ہو تو تنگ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ چھوڑو، مسجد کو کون جائے گا، درس کو کون بیٹھے گا، مسئلے کون سنے گا، ہمارے پاس کہتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، ہم بیزی ہوتے ہیں۔ دنیا جہان کے لیے وقت ہوتا ہے، موبائل کے لیے، فیس بک اور واٹس ایپوں کے لیے، کھیل کود کے لیے، کرکٹوں کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن درس کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا درس زیادہ ہو جائے تو پھر دل پر ان کا بوجھ بنتا ہے کہ کیوں زیادہ ہو گیا، تو یہ کیسی مسلمانی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عالم کا مل جانا اس کو غنیمت سمجھو، شکر نکالو، اور اس سے مسئلہ پوچھو، ایسا مسئلہ جو فرائض میں سے ہو، جو ایمانیات میں سے ہو۔ ایسی فضول ٹائم مت ضائع کیا کرو، ایسے مسئلے مت پوچھا کرو جو انسان کا وقت ضائع کریں، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور ایسے ہی صرف معلومات کے لیے اور مجلس کو گرمانے کے لیے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کا مسئلہ پوچھنے کی غرض نہیں ہوتی، بلکہ اس مجلس کے اندر ایسی اپنی شوشہ بتانے کی غرض ہوتی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ پوچھو اللہ کی رضا کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اور باپ کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت یہی تھی کہ فرمایا کہ ہاں اس کا حج ہے،
اور آپ کو بھی اجر ملے گا تعاون کرنے کی وجہ سے۔ تو اس بچے کا چونکہ نابالغ بچہ ہے، ایک دیکھو اتنا نابالغ بچہ ہو چھوٹا سا کہ وہ خود چل پھر بھی صحیح نہ سکتا ہو، تو اس کو تو اپنے ساتھ اس کا ولی گھمائے گا پھرائے گا، اور جو تگڑا بچہ ہو اور چل پھر سکتا ہو، اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہو، لیکن ہے نابالغ، تو وہ اپنے کام خود کرے گا، اس کا ولی اس کی نگرانی کرے گا، اپنے کام باقی خود کرے گا۔ اور ایسے نابالغ پر کوئی جرمانے وغیرہ نہیں آئیں گے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، اور جو بالکل نابالغ ہوگا، جو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تو اس کی طرف سے نیت بھی اس کا ولی کرے گا، اس کو گھمائے گا پھرائے گا، سارے احکام جس طرح بڑے ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ادا کیے جائیں گے۔ البتہ بالغ ہونے کے بعد یہی بچہ دوبارہ حج کرے گا، فرض حج اس کا تب ادا ہوگا، کیونکہ تو نابالغ تھا، نابالغ آدمی پر تو احکام فرض نہیں ہوتے، تو بالغ ہونے کے بعد یہ دوبارہ حج کرے گا اگر اس کے پاس مال آیا اور کر سکتا ہو۔ تو یہ اتنے مسئلے جو ہے نا اس ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوئے۔ روایت کی 80 نمبر حدیث، اس باب کی آخری حدیث، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، الخازن المسلم الامین الذی ينفذ ما امر به فيعطيه كاملا موفرا طیبة به نفسه فيدفعه إلى الذي امر له به احد المتصدقین یا احد المتصدقین، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، الخازن، وہ خزانچی، المسلم، جو مسلمان بھی ہو، یہ شرط دیکھو، وہ خزانچی، الخازن، وزیر خزانہ اس کو چاہے کہو، ملک کی سطح پر ہو یا اس سے کم سطح پر ہو، کسی تنظیم کا خزانچی ہو، ناظم مالیات لوگ اس کو کہتے ہیں، یا ویسے کسی دکاندار کے ساتھ کوئی کام کرنے والا ہو، اس کا کیشیئر ہو اور اس کا کاؤنٹر اس کے قبضے میں ہو، پیسوں کی لین دین اس کے پاس ہو، مالک کی طرف سے اس کو اجازت ہو، تو یہ سب الخازن کے اندر آتا ہے۔ یا گھر کے اندر مرد نے اپنے گھر والوں کو کچھ پیسے دیے کہ یہ اپنے پاس رکھو، تو یہ بھی خازن ہو گئے نا، خزانچی ہو گئے۔ تو جو غرض یہ کہ پیسے کسی اور کے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں کسی اور کے پاس، تو اب یہ جو دوسرا آدمی ہے خزانچی جس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر 4 شرطیں اگر پائی جائیں گی اور یہ پیسے خرچ کرے گا اس اصل مالک کے حکم کے مطابق جس نے اس کو یہ پیسے دیے ہیں اور یہ اختیار دیا ہوا ہے، تو مال اس کا خرچ ہوگا لیکن ثواب اس کو بھی ساتھ ملے گا۔ یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، حدیث کا خلاصہ یہ ہے۔ الخازن، وہ خزانچی، پہلی شرط یہ کہ المسلم، مسلمان ہو، مشرک اور منافق نہ ہو۔ اگر مشرک یا منافق ہوگا، وہ بڑا بھی ایماندار ہو، بڑا بھی باقی شرطیں اس میں پائی جائیں لیکن اس کو ثواب مواب نہیں ملے گا، اس لیے کافر اور منافق کے لیے کیا ثواب ہے، ریاکار کے لیے کیا ثواب ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خزانچی المسلم ہو، مسلمان ہو، موحد ہو۔ دوسری شرط یہ کہ الامین، وہ امانت دار بھی ہو، خزانے میں خیانت کرنے والا نہ ہو، امانت دار ہو۔ الذی، وہ خزانچی، ینفذ، جو نافذ کرتا ہو، ما، وہ حکم، امر بھی، جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ مال فلاں جگہ خرچ کرو، فلاں جگہ پر لگاؤ یا فلاں شخص کو دے کر آؤ۔ فیعطیہ کاملا موفرا، پھر یہ دے دیتا ہے اس بندے کو پورا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرتا کہ آدھے اپنے لیے اپنی جیب میں رکھے، کہ ٹینڈر پاس ہوئے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پاس ہوئے، روڈ بنے گا، نالا بنے گا، فلاں بنے گا، تو پورے پیسے تھوڑی آتے ہیں یہاں نیچے تک، وہ تو آخر بندے تک جب پہنچتے ہیں تو اس میں
کتنی کٹوتی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ تیسری شرط ہے، یا دوسری کہو تو یہ فیعطی کاملاً موفراً، یہ اس کو دے، ادا کرے اس مال کو پورا، کاملاً موفراً، پورا ادا کرنا، اس کے اندر خیانت نہ کرے، جتنا اس کو کہا گیا وہ پورا اس جگہ پر اس مال کو لگائے۔ دوسری شرط ایک یہ ہے کہ طیبۃ بہ نفسہ، خوشی سے دے، اپنی طبیعت کی خوشی سے وہ مال دے، طیبۃ، خوشی کے ساتھ بھی اس مال کے دینے کے وقت نفسہ، اس کا نفس ہو، یعنی ہو، ماتھے پر بارہ نہ بجاتا ہو، یا اپنی بڑائی اس پر نہ بیان کرتا ہو، یا اس کو حقیر نہ سمجھتا ہو، بلکہ دل میں یہ کہ تو میرا مال نہیں، میں تو صرف خزانچی ہوں، مجھے تو آرڈر ہے کہ فلانے کو اتنے دے دو، خوشی کے ساتھ اس کو دے دے، طیبۃ بہ نفسہ، فیدفعہ، بس دے دے، حوالے کر دے اس کو، الی الذی، اس شخص کو، یا اس کام پر لگا دے، امر لہ بہ، جس کے بارے میں اس کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ پیسے فلاں شخص کو دے کر کے آ جاؤ، یا یہ مال، یہ جو ٹینڈر پاس ہوا ہے، کیا جو ان کی اصطلاحات ہیں، یہ فلانے کام پر لگا دو، اس پر یہ کام کر لو، یہ بناؤ، تو یہ پورا اس طریقے پر وہ کام کرے جس طرح اس کو حکم دیا گیا ہے، جو پیسے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ تو اب جا کر اس کو احد المتصدقین، ایک معنی یہ ہے، یا احد المتصدقین، دونوں طرح پڑھا گیا۔ تو یہ خزانچی بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہوا، خیرات کرنے والوں میں سے ایک ہوا۔ جب جمع کا صیغہ پڑھیں گے متصدقین تو یہ معنی ہوگا، اور اگر تثنیہ کا صیغہ پڑھیں گے احد المتصدقین تو مطلب یہ ہوگا کہ دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی ہوا۔ اور پہلا کون ہے؟ پہلا وہ مالک جس نے اس کو یہ پیسے دیے اور اختیار دیے اور خزانچی بنایا، اور جس کام کے لیے مقرر کیا، آرڈر دیا کہ یہ پیسے فلاں کام پر لگا کر آؤ، اور یہ اسی طریقے سے ایمانداری کے ساتھ جا کر کے، امانت داری کے ساتھ جا کر کے لگائے، تب جا کر اس کو اجر ملے گا۔ پیسے دوسرے کے لگ گئے، لیکن اس تعاون کی وجہ سے کہ یہ اس کی نیکی کا ایک ذریعہ بن گیا، وتعاونوا علی البر والتقوی، اس کا مال صحیح جگہ پر لگانے کا ذریعہ بن گیا، تو اس کو بھی اجر اس کے جتنا ملے گا، اجر میں اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یوں آیا کہ الذی یعطی ما امر بہ، الذی، یہ جو ینفذ آیا نا، ینفذ ما امر بہ، تو ایک روایت میں ینفذ کی جگہ میں الذی یعطی ما امر بہ بھی آیا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ینفذ کا مطلب ہے نافذ کرتا ہے اس کا وہ حکم جس طرح اس نے حکم دیا تھا، اور یعطی کا معنی بھی ہے کہ دیتا ہے یہ وہ ما امر بہ، وہ چیز جس کے بارے میں اس کو حکم دیا گیا ہے۔ وضبطوا، اور محفوظ کیا ہے محدثین نے، لکھا ہے محدثین نے، المتصدقین یا المتصدقین بفتح الکاف، موٹے کاف کے زبر کے ساتھ، مع کسر النون، اور نون کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے، متصدقین علی التثنیۃ، تثنیہ کا صیغہ بنا کر، دو میں سے ایک پھر مراد ہوگا۔ وعکسہ علی الجمع، اور اس کا عکس بھی پڑھ سکتے ہو کہ کاف کے نیچے زیر پڑھو اور نون کے اوپر زبر پڑھو، پہلی صورت کا یہ عکس ہو گیا، تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا، احد المتصدقین ہو جائے گا پھر۔ وکلاہما صحیح، اور دونوں لغات جو ہیں وہ صحیح ہیں جس طرح بھی پڑھو۔ اگر جمع کا صیغہ پڑھو گے تو احد المتصدقین، مطلب یہ ہوگا کہ یہ خیرات کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی ہوا، یہ خزانچی۔ اور اگر تثنیہ کا پڑھو گے تو احد المتصدقین، دو خیرات کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی ہوا، تو دو میں سے ایک وہ مالک ہوا اور ایک یہ خزانچی ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔